अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कानूनी टीम के हमरा चीफ जस्टिस साहब से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई और उसके बाद अब अपोजिशन के साथ रुकनी वफ्द को चीफ जस्टिस साहब ने मुलाकात के लिए कल के रोज़ मदऊ किया है, जहाँ पर जुडिशल इस्लाहात के लिए अपोजिशन से भी उनकी इनपुट ली जाएगी। अब जो तस्वीर गुज़िश्ता रोज़ भी मंजर आम पर आई, उसने कई नए सवालात जन्म दिए हैं और कई बहुत सारे सवालात ऐसे भी थे कि जिनके जवाबात भी इस तस्वीर के ज़रिए मिल गए हैं। कल के रोज़ क्या चीफ जस्टिस साहब से अब अपोजिशन का वफ्द मिलने जाएगा, ये भी आज अपने प्रोग्राम में भी जानने की कोशिश करेंगे। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी रूल की खिलाफ वर्जी पर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर मुमलिकत को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं है। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में मजीद इस्तदा ये भी की गई है कि तबादले वाले 3 जजेस और जस्टिस सरफराज डोगर साहब को कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर काम से रोका जाए। वाज़ेह रहे कि जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से सीनियरिटी लिस्ट में तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। जहां एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब अंदरूनी खलफिशार का शिकार हो मुनसिफ खुद इंसाफ के मुतलाशी नजर आए, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही आज रुजू करती है 24 से 27 नवंबर के एहतजाजी मुजाहिरों में जख्मियों की तफसीलात के हुसूल और मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेजेस फराम करने के लिए ये दरख्वास्त दायर की गई है, ताकि उनकी इस्तदा ये है कि स्नाइपर्स और शूटर्स की शनाख्त मुमकिन की जा सके। उधर अडियाला जेल में आज साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब से उनकी क़यादत का नेचुरली मुलाकात का दिन था, लेकिन क़यादत मुलाकात के लिए पहुंची तो मुलाकात नहीं करवाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP के सदर जुनैद अकबर साहब ने शदीद गुस्से का इजहार किया और कहा कि आज हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। पार्लियामेंटेरियंस को 2-2, 3-3 घंटे खड़ा किया जाता है, उनकी तजलील की जाती है। यहाँ आइन की पार्लियामेंट की आपके वोट की कोई इज्जत नहीं। जो सियासी मुलाकात का दिन 3-4 महीने से हमें मुलाकात नहीं करने दे रहे, पार्लियामेंटेरियन 2-2, 3-3 घंटे उसको खड़ा किया जाता है, तजलील की जाती है, ऐसे देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ आइन की, यहाँ पार्लियामेंट की, यहाँ आपकी वोट की कोई इज्जत नहीं है। सरदार लतीफ खोसा साहब साबिक गवर्नर पंजाब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेंबर कौमी असेंबली, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। लतीफ खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। खोसा साहब, गुफ्तगू का आगाज गुज़िश्ता रोज़ की मुलाकात के हवाले से करते हैं। चीफ जस्टिस साहब की जो वज़ीर आज़म और उनकी कानूनी टीम के साथ जो मुलाकात हुई है और एलामिया में कहा गया कि जुडिशल इस्लाहात के हवाले से ये मुलाकात हुई, आपका क्या रद्द अमल है खोसा साहब? क्या माजी में इस तरह की कोई मिसाल मिलती है कि जहां पर एक चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म से मिल रहे हों? देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है वज़ीर आज़म से मिलने का, तो हमारे पास पहले नज़ीर मौजूद है। पहले चीफ जस्टिस शेख अब्दुल रशीद साहब जो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे, और जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, मुत्तहिदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान साहब ने उनसे इस्तदा की, मुलाकात की, तो उनकी जानिब से 2 टोक जवाब दिया गया था कि चीफ जस्टिस माजरत ख़ां हैं कि वो इस मुलाकात का वो जो है नहीं दे सकते, वक्त नहीं दे सकते, इसलिए कि आवाम को ये शायबा ना हो कि एग्जीक्यूटिव का जो है कोई असर वज़ीर आज़म की मुलाकात के साथ जो है निज़ाम अदल पर पड़ा है या कोई झोल आ गया है इंसाफ के ऐवानों में। तो इसलिए हमारे पास तो एक गोल्डन मिसाल मौजूद है कि वज़ीर आज़म ने मुस्तदी थे कि लाहौर में जब सर्किट पर आए, पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सर अब्दुल रशीद, 1948 की बात है, तो उन्होंने माजरत करके इनकार कर दिया कि मुलाकात मुमकिन ना है, इसलिए कि इंसाफ न सिर्फ करना हमारा मकसूद है बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। कल हमारी भी मुलाकात है, चीफ जस्टिस साहब ने ऑपोजिशन से भी कल हमें भी एक एजेंडा आया है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जिसमें हम 11 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अदालती इस्लाहात के एजेंडे के हिसाब से जो उन्होंने हमारे पास भेजा है,
ہم اس پر جو ہے ان کو اپنی آراء سے ان کو آگاہ کریں گے. آپ کے لیڈر عمران خان صاحب نے انہی چیف جسٹس صاحب کو جنوری 24 تاریخ کو خط لکھا تھا اور 8 فروری کے انتخابات ہوں یا دیگر معاملات جس میں انسانی حقوق کی پامالی شامل تھے، ان تمام واقعات کے حوالے سے آواز اٹھائی. 364 پیجز پر مبنی وہ خط جو ہے وہ بھیجا گیا تھا اور چیف جسٹس صاحب نے خود جواب نہیں دیا، خود کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن وہ خط انہوں نے آئینی بینچ کمیٹی کو بھجوا دیا تھا. دوسری طرف وہ وزیر اعظم صاحب سے کا خط ان کے پاس آتا ہے تو ان سے پھر وہ ملاقات کرتے. تو آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ کل کے روز جو چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوگی تو اس میں وہ آپ کو لگتا ہے کہ سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوگی ان ریفارمز کو لے کر؟ دیکھیں محترم عمران خان صاحب کی ہدایت پر ہی ہم ان کی اجازت سے ہی مل رہے ہیں یہ نشست ممکن ہو پائی ہے. تو اس میں ہم یہ یقیناً اجاگر کریں گے کہ دیکھیں یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ایک سوتیلا پن ہو رہا ہے عدالتوں میں، جس انداز سے ہماری جو ہے 26ویں ترمیم کے خلاف نالش کو جو ہے وہ سرد خانے میں ڈال دیا گیا ہے، اور جس طریقے سے جوڈیشل پیکنگ ہو رہی ہے عدلیہ میں، جو ہے بھرتیاں کی جا رہی ہیں، اور اگر 26ویں ترمیم کو جو ہے فل کورٹ سن کر اگر کالعدم قرار دیتا ہے تو پھر یہ سارا جو عمل ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بیکار ہو رہا ہے. روز کی اسی ملاقات کے حوالے سے آپ کے لیے یہ اچنبے کی بات ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب چیف جسٹس صاحب سے مل رہے ہیں تو مسنگ پرسنز کی بھی جو ہے وہ معاملہ وہ زیر بحث آ رہا ہے اور اس پہ یقین دہانی وہ وزیر اعظم پاکستان کرا رہے ہیں جو کہ رسپونڈنٹ ہیں خود اس کیس کے حوالے سے. ایجنڈے پر موجود ہے، ہم بھی اس پر اپنی انپٹ دیں گے کہ جس ملک میں مسنگ پرسنز ہو جائیں، جس ملک میں آپ نے سیاسی جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ غائب ہو جائیں، اور جس ملک میں اس طرح کی فسطائیت ہو، اس ملک میں ظاہر ہے کہ جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہو سکتا، آئین کی بالادستی نہیں ہو سکتی ہے، عدلیہ پھر جو ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. 5 ججز نے ایک پریزنٹیشن دی تھی جسٹس عامر فاروق صاحب کو بطور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس اس وقت وہ تھے، اور انہوں نے مسترد کر دیا تھا وہ پریزنٹیشن. اب سپریم کورٹ میں اب چونکہ وہ چیلنج کر رہے ہیں اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو بھی جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں ان کو اپنے کام سے روکنے کی یہ استدعا بھی کی گئی ہے. تمام ججز کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ہوئے ہیں ان کو ان کے کام سے روکنے کی استدعا کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کھوسا صاحب کہ سپریم کورٹ سے ان ججز کی کوئی سنوائی ہو سکے گی، یا ادھر سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ انہیں وہی جواب ملے گا جو جسٹس عامر فاروق صاحب نے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیول پر دیا تھا؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے جہاں منصف خود جو ہے وہ متلاشی ہوں انصاف کے، اور وہ بھی منصف بالا عدالتوں کے. تو یہ پہلا نہیں ہے، انہوں نے پہلے بھی خط لکھا تھا کہ ہمیں جو ہے ہمارے لیے ماحول ایسا اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا ہے کہ ہمارے گھروں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہماری پرائیویسی میں مداخلت کی جا رہی ہے، ہمارے عدالتی کاموں میں جو ہے جو دخل اندازی ہو رہی ہے، ہمیں انصاف کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں. یہ انہوں نے پہلے بھی خط لکھا تھا، اور اسی کے شاخسانے میں جو ہے پھر ان میں سے کسی کو چیف جسٹس نہ بنانے کے لیے، مانع کرنے کے لیے یہ 26ویں ترمیم بھی آئی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے سینئر موسٹ جج جو سپریم کورٹ کے تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو، ان کو جو ہے چیف جسٹس، حالانکہ 18ویں ترمیم متفقہ طور پر منظور ہوئی تھی جس میں بڑی جد و جہد تھی وکلاء کی اور سول سوسائٹی کی، اور خود اپنے ججز کی الجہاد کیس سے لے کر، ٹرسٹ سے کیس سے لے کر، سجاد علی شاہ کو جب ہٹایا گیا کیونکہ وہ جونیئر تھے اور ان کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا، اور پھر 18ویں ترمیم میں ساری قوم نے بیک زبان اور متفقہ ہو کر آئین میں آرٹیکل 175(3) کو منضبط کیا کہ جو سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کا ہوگا اسی کو صدر پاکستان چیف جسٹس نامزد کریں گے، مقرر کریں گے. تو یہ بڑا ایک سیٹل ہو چکا تھا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو روکنے کے لیے 26ویں ترمیم کی، اور 26ویں ترمیم ہی کے ذریعے جو سینئر موسٹ جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے اس کو جو ہے مانے رکھنے کے لیے پھر یہ جو ہے باہر سے جج صاحب لائے گئے اور ان کو چیف جسٹس ایکٹ، ابھی تو وہ خیر عارضی ہے، ابھی مستقل تو نہیں بنے کیونکہ وہ سینیورٹی کا مسئلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سمجھتے ہیں
کہ جب لاہور کے جج صاحب جو آئے ہیں وہ چونکہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا حلف اٹھایا ہوا ہے اور یہ صوبائی جو منصف ہوتے ہیں یا صوبائی جو عدلیہ ہوتی ہے وہ ان کے ٹیریٹوریل جورسڈکشن یعنی ان کا جو دائرہ اختیار ہے وہ انہی کے صوبے کی حد تک مفقود ہوتا ہے. سو جس نے حلف یہاں کا نہیں اٹھایا بقول ان کے وہ کیسے ان پر جو ہے سینیورٹی متاثر کر سکتا ہے. اگر وہ پہلے اب یہاں کا حلف اٹھاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی حلف اٹھائے گا تو پھر آج سے اس کی تقرری شمار ہوگی اور سینئر کے وہ نیچے جونیئر موسٹ بن کے بیٹھے گا. سو یہ ایسی چیزیں ہیں جو یقیناً سپریم کورٹ اس کو تعین کرے گی. اب آپ نے جس طرح سے ابھی مینشن کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج کا راستہ روکنے کے لیے جب 26ویں آئینی ترمیم لے کر باقاعدہ طور پہ آئی گئی تو یعنی اس کے ڈائریکٹ جو بینیفیشری ہیں وہ چیف جسٹس موجودہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں. وہ کس طرح سے جوڈیشل ریفارمز انٹروڈیوس کر سکتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب یہ ترمیم خود چیلنج اس وقت ہے اور 4 ماہ سے پینڈنگ ہے 3 ہفتے کے لیے اس کو ملتوی کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ایک انڈیفینٹ وہ عدالتی حکم میں انڈیفینٹ ٹرم جو ہے وہ استعمال کیا گیا. سو ابھی یہ کب دوبارہ زیر سماعت آئے گی؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اب عدلیہ کے اپنے اندر سے ایک آواز آنی شروع ہو گئی ہے کہ معاملات درست نہیں ہیں. اور پھر جس طرح آپ نے فرمایا کہ خود یحییٰ آفریدی صاحب اس کے بینیفیشری ہیں سب سے بڑے بینیفیشری ہیں 26ویں ترمیم کے, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا. جسٹس یحییٰ جسٹس ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے تو ان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تو ان کی تو پھر 3 سال کے بعد ہی ان کی باری آتی. تو ان کو تو چونکہ بینیفیشری ہیں یہ پھر خود فیصلے کر رہے ہیں اب ان معاملات کے جو انہی کے متعلقہ جو ان کو اثر انداز کرتے ہیں. تو یہ بنیادی اصول جو ہے انصاف کا یا انڈیپینڈنٹ عدلیہ کا یہ اس اصول کو بھی جو ہے مجروح کرتا ہے, اس کے ضد میں ہے. سو اس لیے بہتر تو یہی ہوتا کہ فل کورٹ ہی پہلے جو ہے ان معاملات کو 26ویں ترمیم کو سنتی کہ کیا یہ 26ویں ترمیم نے آئین کی روح کو مجروح کر کے ٹرائیکوٹمی آف پاور کو ڈسٹرب کر دیا ہے, ایک جو ستون ہے ریاست کا اس کو منہدم کر کے ایگزیکٹو کے نیچے کر دیا ہے. یہ آرٹیکل 2A پریمبل کے خلاف ہے, آرٹیکل 2A آبجیکٹیو ریزولوشن کے خلاف ہے اور اسلامی شرع کے خلاف ہے جس میں یہ کہا گیا کہ عدلیہ آزاد ہی انصاف فراہم کر سکتی ہے اور عدلیہ کی آزادی میں ایگزیکٹو کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی. کھوسا صاحب آپ کی اجازت سے ایک مجھے بریک شامل کرنا. ناظرین کہیں مت جائیے کہ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. سردار لطیف کھوسا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں